بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے عورت کا حسن کردار، روح کی پاکیزگی۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے، اسی طرح خواتین بھی تندرست رہنا چاہتی ہیں، مگر خواتین میں ایک اور بھی عادت ہوتی ہے اور وہ ہے خوبصورتی بڑھانے اور بناوٹ سنگھار کرنے کی۔ یہ دونوں جذبے ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تندرست رہنے اور خوبصورتی بڑھانے کا جذبہ۔ مگر کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اپنی روح کی بالغی، روح کی صحت اور روح کے حسن کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان اچھی غذا استعمال کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، خوبصورتی بڑھانے والی مصنوعات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کو تندرست اور خوبصورت بناتی ہیں۔ اس سے جسمانی اعضاء بہتر طور پر کام انجام دیتے ہیں۔ اچھی غذا اور اچھے میک اپ کے استعمال سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور ہر فرد آپ کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ آپ نے کیا حسن و صحت پائی، اور خواتین اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ خواتین کو اگر عفت و اقلیم بھی مل جائے تو انہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جو کسی دوسرے سے اپنے حسن اور صحت کی تعریف سن کر ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن و صحت سے روح کا گہرا تعلق ہے۔ آپ کے حسن اور صحت مند جسم میں ایک روح ہے جس کی پاکیزگی اور خوبصورتی زیادہ معنی رکھتی ہے بنسبت خوبصورت اور صحت مند جسم کے۔ روح کو پاکیزہ رکھنے والا انسان ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی اپنے حسن و اخلاق سے دوسروں کو مطمئن اور خوش رکھتا ہے، اور اپنے برتاؤ سے، اپنی عادتوں سے دوسروں میں نہ صرف مقبول ہوتا ہے بلکہ لوگ اس کا احترام اور عزت بھی کرتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکلوں میں ہونے کے باوجود اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارتے ہیں اور کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ انہیں کسی بات کی تکلیف ہے، خواہ انہیں کوئی بڑی بیماری ہو، مالی تنگی کا سامنا ہو یا کسی پریشانی میں ہو۔ وہ بالکل اپنا کام اسی انداز میں انجام دیتے ہیں جس طرح وہ اپنی صحت مند زندگی میں انجام دیا کرتے تھے۔ روح کی پاکیزگی رکھنے والا اپنے کام خود کرتا ہے، ہر وقت خوش و خرم نظر آتا ہے، کسی میک اپ کے بغیر ان کا حسن پرنور ہوتا ہے، پیشانی چمکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روح کی پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے جسم اور حسن سے زیادہ اپنی روح کی پرورش کرتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ روح کی خوبصورتی اور غذا عبادت ہے۔ نیک اور صالح انسان اپنی روح کو غذا کس طرح دیتا ہے، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ مثلاً ایک ماں اپنے بچے کی صحت اور تعلیم و تربیت سے متعلق ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ بچہ ذرا سا بیمار پڑ جائے تو وہ رات بھر بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتی ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کی صحت اور تندرستی کے لیے گڑ گڑاتی ہے، اور جب بچہ خوش اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی روح کو اپنے آپ غذا مل جاتی ہے۔ اسی طرح روح کی پاکیزگی ہمیں ان لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے جو اپنے غموں سے زیادہ دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ گویا دوسروں کی مدد کرنا بھی روح کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں روح کی پرورش کرنا آتا ہے اور اپنی روح کو دوسروں کی غیبت، چغلی، کینہ، جھوٹ، بغض جیسے امراض میں مبتلا نہیں کرتے، جو صرف اپنے نفس کو سکون نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں، اپنے نفس پر ہر ممکن قابو پاتے ہیں، وہی انسان پاکیزہ روح رکھتے ہیں۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نوح انسانی پر زلزلے، سیلاب وغیرہ جیسے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب جسم کی خواہشات روح کی ضرورتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تباہی اور بربادی کو انسان خود ہی دعوت دیتا ہے، مگر ہم یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اب خواب سرگوش میں مبتلا رہتے ہیں۔ جن گناہوں کے سبب ہم پر عذاب آیا، ان گناہوں سے ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ میری مخاطب تو خاص خواتین ہیں، عورتوں کو کہ عورتیں اگر وہ چاہیں تو ان کا گھر گناہوں سے پاک رہے، وہ ہو سکتا ہے تو رہ سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنا محافظہ کریں، اپنی بیمار روح کا علاج کریں۔ جتنا ہمارا جسم تندرست ہے، روح
रूह को भी इतना ही सेहतमंद बनाए। आप जानती हैं रूह की बालिदगी क्या करती है? आप जानती हैं रूह की बालिदगी के लिए क्या करना है? अगर हम पर कोई आफत आए, माफी मांगकर अपने आप को आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार कर लें। दूसरों से अपना मुहावजा ना करें। कुरान मजीद को पढ़ा ही नहीं हो, वो इस्लाम की रोशनी से कुरान मजीद नहीं पढ़ते, वो इस्लाम की चाशनी से रोशनास ही नहीं होते। अगर वो प्यास बुझाना कोई बहुत बड़ा अमल नहीं और ना ही बहुत बड़ा काम है। इंसान को अपनी रूह की खूबसूरती और सेहत के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स पर काबू पाने की जरूरत है। आज अगर हमारी रूह जख्मी है तो इसकी वजह भी हम खुद ही हैं। अगर हमने घरों में नहूसते पाल रखी हैं, अपनों से नाता तोड़ लिया है, मोहब्बत को बलाए ताक रख लिया है, दौलत की पुजारी हैं, रूह कभी खूबसूरत और पाकीज़ा नहीं हो सकती। भले ही वो जिस्मानी शक्लो सूरत में खूबसूरत दिखाई देती हो, लेकिन इसकी कोई वक़्त नहीं होती। क्यों ना जिस इंसान के दिल में किसी और के लिए हमदर्दी ना हो, वो दूसरों के लिए क्या करेगा? कुर्बानी का जज्बा ना हो, वो ना तो जिस्मानी तौर पर खूबसूरत कहलाता है और ना रूहानी तौर पर खूबसूरत हो सकता है। रूह का सारा हुस्न इबादत, तकवा, परहेजगार पर मुनहसर है। इंसान पर जहाँ अल्लाह ताला की इबादत फर्ज है, वहीं एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के लिए हमदर्दी, भाईचारगी और इज्जत और एहतराम का जज्बा भी लाजिम करार दिया गया है। अगर ये सारी खूबियाँ इंसान में ना हो तो वो दुनिया में भी जलील और ख्वार होगा और आखिरत में भी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने जिस्म और हुस्न की खूबसूरती के साथ साथ रूह की सेहतमंद और पाकीज़ा बनाने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।